فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اس سے پچھلی آیات میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ حج اور عمرہ اس کی تکمیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، دنیاوی کوئی چیز مقصود نہ ہونا چاہیے، اس میں ریا اور سمعہ اور دکھلاوا ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ یہ بات ہم نے گزشتہ میں بتائی تھی کہ ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ عمرے کا احرام باندھا اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو عمرہ کرنے سے کفار مکہ نے روک دیا تھا، چنانچہ عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر صلح ہوئی، اس صلح میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال آپ واپس جائیں گے، عمرہ نہ کر سکیں گے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو منظور فرما لیا تھا، اور پھر جو ہے آپ واپس تشریف لے آئے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حج یا عمرے کی نیت سے احرام باندھ لے اور احرام باندھنے کی صورت میں اس کو حج یا عمرے سے روک دیا جائے، حج یا عمرے سے روک دیا جائے، تو اب احرام سے باہر نکلنے کی شکل کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو احرام باندھ چکے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بھی احرام باندھ چکے تھے، تو آج کی ان آیات میں وہ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب عمرہ کی نیت سے یا حج کی نیت سے آپ نے احرام باندھ لیا تو اب اس احرام سے باہر نکلنے کی شکل کیا ہے؟ فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر حج یا عمرے کا پورا کرنے سے پہلے روک دیے جاؤ، اگر تم روک دیے جاؤ حج یا عمرہ کرنے سے پہلے، تو کیا کرو پھر؟ تو قربانی کا جانور ذبح کرے جو میسر ہو۔ اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ایسی صورت میں یہ ہے کہ جو ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو حاجی اپنے ساتھ، پہلے تو یہی معمول تھا کہ جو حاجی اپنے ساتھ جس جانور کو ذبح کرنے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے لے کر کے جا رہا ہے، تو جو جانور ہے جو حدود حرم میں پہنچنے کے بعد اس کو ذبح کر دیا جائے، اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ حدود حرم میں اس کو قربان کر دیا گیا، اس کے بعد حلق کر کے یا قصر کر کے پھر احرام سے باہر ہو جائے اور پھر اس عمرے کی قضا آئندہ واجب ہوگی۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو ہدی لے کر کے گئے تھے اس کو جب ذبح کر دیا گیا اور ذبح کرنے کے بعد حلق کر دیا گیا، یہ حلق کا جو حکم ہے یہ حکم ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں تو ایک پورو کے برابر اپنے بالوں کو کاٹ کر وہ حلال ہو جائیں گی۔ تو جو جانور لے کر گئے اس کو جب ذبح کر دیا گیا تو ذبح کرنے کے بعد اب حلق کر دیا جائے یا قصر کر لیا جائے تو وہ احرام سے باہر ہو جائے گا۔ جب احرام سے باہر ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ جیسے پہلے کی زندگی وہ گزار رہا تھا اور جو اعمال کر رہا تھا وہ کر سکتا، اس لیے کہ احرام یا حج یا عمرے کی نیت سے احرام باندھنے کے بعد بہت ساری چیزیں اس کے لیے ممنوع ہو جاتی ہیں۔ بھئی خوشبو نہیں لگا سکتا، خوشبو ایسے مشروبات جس کے اندر خوشبو غالب ہو وہ نہیں پی سکتا ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ناجائز ہو جاتی ہیں۔ تو جب وہ احرام سے باہر نکل گئے تو احرام سے باہر نکلنے کے بعد یہ تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ ولا اسی کو بیان کیا گیا ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ،
اپنے سروں کو اس وقت تک منڈواؤ جب تک قربانی اپنے موقع پر نہ پہنچ جائے. یعنی حالت احرام میں ہے تو ظاہر بات ہے جب وہ حالت احرام میں ہے تو احرام کی حالت میں ہونے سے اس احرام سے باہر نہیں نکل سکتے. پہلے جو ہدی ہے، جو جانور ہے، اس کو ذبح کیا جائے گا، اور وہ جانور ذبح ہوگا حدود حرم ہی کے اندر. یہ نہیں کہ کہیں بھی جا کر کے ذبح کر دیا جائے گا، وہ حدود حرم ہی کے اندر اس کو ذبح کریں گے، اور حدود حرم میں ذبح کرنے کے بعد پھر حلق ہوگا. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے، اپنے سروں کو اس وقت تک مت منڈواؤ. حلق اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک جانور کا ذبح نہ ہو جائے. جب جانور ذبح ہو جائے گا اس کے بعد حلق ہوگا. تو حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، اپنے مقام تک پہنچ جائے. جب وہاں پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کو ذبح کر دیا گیا ہے تو اب حلق کرا دیجئے، قصر کرا دیجئے. اب احرام کی پابندی سے آپ باہر ہو گئے، اب واپس آ جائیں. اب آئندہ سال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، آپ نے عمرہ فرمایا. وہ عمرۃ القضا تھا. سن 6 ہجری میں جو آپ کو روک دیا گیا اور آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تو سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشریف لے گئے، اور اس میں بھی قید کیا لگائی تھی؟ 3 دن سے زیادہ نہیں رک سکتے آپ کا. حالانکہ وہ تو وطن اصلی تو آپ کا وہی تھا. تو دیکھیے 3 دن سے زیادہ نہیں، 3 دن آپ رہیں گے. جو شرائط طے ہوئے تھے آپ نے اس کی پابندی کی اور آئندہ سال عمرہ کیا اور آپ 3 دن میں تشریف لے آئے. تو یہاں تک تو یہ مسئلہ بیان کیا گیا. اب آگے ایک دوسرا مسئلہ ہے. فمن کان منکم مریضا او به اذى من راسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. کسی شخص نے احرام باندھا اور احرام باندھنے کے بعد بیمار ہو گیا، وہ شخص بیماری اس کو لاحق ہو گئی یا اس کے سر میں کچھ ایسی تکلیف ہو گئی جس کی وجہ سے سر کو منڈانا ضروری ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ ایسی شکل میں اب کیا کیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریضا، البتہ اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو فدیہ دے دے. کیا کرے گا ایسی صورت میں؟ فدیہ دے دے. من صیام او صدقۃ او نسک. اب اس میں 3 شکلیں بتلا دی گئی. یہاں آیت قرآنی میں فدیہ کی 3 شکلیں. نمبر 1 روزہ رکھ لے، نمبر 3 خیرات کر دے، صدقہ کر دے، نمبر 3 یہ ذبح کر دے. 3 شکلیں ہو گئی. اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے، فمن کان منکم مریضا او به اذى من راسه، یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو کیا کرے؟ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. تو فدیہ دے دے روزے سے یا خیرات دے دے یا ذبح کر دینے سے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. اب یہاں پر ایک بات یہ سنیے فقہ حنفی کی روح سے. پہلی بات یہ جو شروع کی آیت میں بیان کی گئی تھی کہ جس انسان کو حج پر جانے کی استطاعت ہو جائے، ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ استطاعت ہونے کے بعد اس میں تاخیر نہ کرے. اگرچہ بعض فقہا نے یہ بھی کہا کہ تاخیر اس میں کر سکتا ہے، لیکن بہتر اور اولا یہ ہے کہ جب انسان پر حج فرض ہو جائے تو اس فریضے سے جتنی جلدی آدمی سبکدوش ہو جائے اتنا اچھا ہے. تو جب آدمی کے پاس اتنا مال ہو گیا تو آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ اس فریضے سے سبکدوشی حاصل کر لے، جتنی جلدی سے جلد اس فریضے سے اس فریضے سے فارغ ہو جائے وہ بہتر ہے. رہا عمرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا گیا، آپ سے پوچھا گیا کیا عمرہ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. آپ سے پوچھا گیا عمرہ واجب ہے کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ عمرہ کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، البتہ سنت ہے. البتہ سنت ہے. اللہ نے اگر آپ کو اتنی وسعت اور ہمت دی ہے تو کر لو، لیکن اگر آپ پہ اتنی ہمت اور وسعت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بھکاری کی طرح مانگتے پھرے کہ مجھے عمرے پہ جانا، مجھے پیسے دے دو. ایک سنت کی ادائیگی کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کرنا، اس کی اجازت نہیں دی ہے شریعت میں. چنانچہ بلے گزشتہ بھی اس پر
گزشتہ میں بھی اس پر عرض کیا تھا کہ اب ایک یہ فیشن بن گیا کہ صاحب ہمارا جی چاہ رہا عمرہ کرنے کو، حج کرنے کو، تو ٹھیک ہے، تو جی اپنے خواہش کے، دیکھو یاد رکھنا، دین اپنی خواہش کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین نام ہے در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کا۔ جب ہم پر ایک چیز فرض نہیں ہے تو ہم اس کے لیے کیوں تقاضا کریں؟ بھئی ایک فریضہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے ہم کیوں تقاضا کریں؟ جب ہم پر فریضہ متوجہ ہو جائے تو اس میں تاخیر نہ کریں۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ تم جو ہے ایک فریضہ تمہارے ذمہ عائد نہیں، تم اس کے لیے بھیک مانگنا شروع کر دو کہ صاحب مجھے حج پہ جانا، میرا بڑا جی کر رہا حج پہ جانے کو، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کس مومن کا جی نہیں کرے گا، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو رسوا کرنا، ذلیل کرنا، کہ لوگوں سے پیسے مانگتے پھرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السؤال ذل، سوال جو ہے یہ باعث تذلیل، اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے، اور اس کی اجازت نہیں دیتی ہے شریعت نے۔ یعنی شریعت نے آپ کی عزت کا بھی تحفظ کیا ہے، تو اپنے آپ کو کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں سے بلا ضرورت سوال کرے گا کل قیامت میں وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچے گا، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں ہی نظر آئیں گی، سارے گوشت کو وہ نوچے گا۔ تو یہ شکل پیدا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے مستحق کیوں بن رہے ہیں؟ لہذا جب فرض نہیں ہے تو کوئی حل نہیں۔ نماز جو فرض ہے، حج کے لیے تو کوشش کر رہا ہے، نماز جو 5 وقت فرض ہے اس کے لیے کوشش نہیں۔ بیٹھے ہوئے ہیں چائے کے ہوٹلوں پر، بیٹھے ہوئے گپاسٹنگ ہو رہی ہے، نماز کا وقت نکل گیا، اذان بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، جماعت بھی ہو گئی، قضا کا وقت بھی ہو گیا، اس کے لیے کوئی فکر نہیں ہے، حج کی بڑی فکر ہے۔ تو جو فریضہ اللہ نے تمہارے ذمے میں عائد کر رکھا اسی کو پورا کر لو پہلے۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کے متعلق پوچھا گیا کہ عمرہ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا لا۔ واجب ہے؟ آپ نے فرمایا لا۔ سنت ہے کہا، اور یہ بھی کب؟ جب آپ میں استطاعت ہو۔ پہلے فریضہ ادا کر لو، سنت بعد میں ادا کرتے رہنا۔ اگر حج کا وقت آ جائے اور اللہ نے اتنی وسعت دی ہے تو پہلے حج کرو۔ اور یہ بات بھی میں نے بار بار آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ ہمارا مسلم و طبقہ جن کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ حج ان پر فرض ہو گیا، تو وہ کیا کہتے ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھئی حج کر لو، کہنے لگے بھی تو کئی حج باقی ہیں، لڑکیوں کی شادی کرنی ہے، لڑکوں کا نکاح کرنا ہے، یہ بھی تو حج ہے؟ نہیں، لڑکے اور لڑکی کی شادی کو بہانہ بنانا یہ درست نہیں۔ اگر آپ پر اتنی رقم ہو گئی آنے اور جانے، وہاں رہنے، اور اب جتنے دن وہاں رہنا اس کے اخراجات کا انتظام آپ کے پاس ہو گیا، آپ پر فرض متوجہ ہو گیا، اب اس میں زیادہ تاخیر مت کرو۔ یہ بہانہ مت بناؤ کہ بچیوں کے نکاح سے فارغ ہو جاؤں اور بچوں کے نکاح سے فارغ ہو جاؤں۔ دیکھو شریعت نے بچے اور بچیوں کے نکاح میں کچھ یہ ساری جو لوازمات اور خرافات جو ہم نے پیدا کر لی ہیں، یہ شریعت نے تھوڑی بتائی ہے۔ بھئی شریعت نے یہ تھوڑی کہا کہ تم حال میں جا کر بڑا حال بک کرو، لاکھوں کا بک کرو اور 2-4 ہزار آدمیوں کی دعوت کرو اور 50 تولہ سونا چڑھاؤ اور یہ تمام لوازمات، تو یہ شریعت تھوڑی کر رہی ہے۔ شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ 3 آدمی لے آؤ، 4 آدمی لے آؤ، نکاح کرو سادہ طریقے پر اور لے جاؤ، باقی اخراجات شوہر کے ذمہ ہے، مکان شوہر کے ذمہ، نفقہ شوہر کے ذمہ، مکان کے جو لوازمات ہیں وہ شوہر کے ذمہ، بیوی کا خرچہ شوہر کے ذمہ، تو وہ تو اس کے ذمہ کیا گیا، اب آپ کا ذمہ تو ہے ہی نہیں۔ اب ہم نے سارے لوازمات جوڑ دیے اور اس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی آدمی پر اتنے پیسے ہو گئے کہ وہ فریضہ حج ادا کر سکتا ہے، اب لڑکیوں کی شادی یا لڑکوں کی شادی کو بہانہ بنا کر اس کی ادائیگی نہ کرنا، اس سے گناہگار ہوگا۔ تو بہرحال تو آدمی جب عمرے کا احرام باندھ لیا، اور احرام باندھنے کے بعد یعنی یہ شکل تو اس وقت پیش آئی تھی، اب بھی پیش آ سکتی ہے اور آ جاتی ہے، بالخصوص عورت کو۔ مثال کے طور پر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنا ہے نا، عورت نے 4 ذی الحجہ کو مثال کے طور پر عمرے کا احرام باندھ لیا عمرہ کرنے کے لیے،
یہاں سے گئی تمتع کی نیت سے، اس عمرے سے تو فارغ ہو گئی، سوچا کہ ابھی حج میں دن ہے اور عمرہ کر لوں، اس کو ماہواری شروع ہو گئی۔ اب ماہواری سے تکمیل نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ حج کے دن آ گئے، اب کیا کرے؟ اب کیا کرے گی وہ؟ تو وہ رفض عمرہ کرے گی، عمرے کو توڑ دے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا۔ حج کا موقع آ گیا، آپ کو ایام شروع ہو گئے، تو وہ جو عمرے کا احرام باندھا تھا اس کو تلوا دیا گیا، پھر توڑ کر حج کی نیت سے احرام باندھا گیا، اور پھر ایک دم واجب ہے اس صورت میں، ایک قربانی دے گا، بکرا یا بکری ذبح کرے، اور پھر اس عمرے کی بعد میں قضا کرے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اگر ایسی شکل پیش آ جائے، یہ تو خاص عورت کے ساتھ پیش آیا، اگر کوئی آدمی یہاں سے چلا، عمرے کا اس نے احرام باندھ لیا، جب عمرے کا احرام باندھا فلائٹ مس ہو گئی، یا اچانک کوئی ایسی صورت پیش آ گئی کہ فلائٹیں بالکل بند ہو گئی، جیسے کہ کرونا کے وقت میں ہوا، تو اگر ایسی کوئی صورت حال پیش آ جائے اور آپ عمرے کی نیت کر چکے ہیں، احرام باندھ چکے ہیں، لیکن اب جا نہیں سکتے اس لیے کہ جانے کا کوئی سادھن نہیں، اب کیا کریں؟ اگر آج کل تو بہت آسانیاں، وہاں حدود حرم میں ایک جانور ذبح کرا دے، پھر اس کے بعد حلق کرا لی جائے اور احرام سے باہر ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے، اس نے بال کٹا لیے اور بال کٹا کے وہ باہر ہو گیا احرام سے، تو باہر تو ہو جائے گا، تو اس کو ایک دم دینا پڑے گا، ایک دم اس کے ذمہ واجب ہوگا، اور پھر اس عمرے کی قضا اس کو بعد میں کرنی پڑے گی۔ وہ چاہے اسی سال موقع مل جائے یا اگلے سال موقع مل جائے، جب بھی ملے۔ تو اگر یہ صورت پیش آ جائے کہ آپ کو عمرے سے روک دیا جائے اور آپ احرام باندھ چکے تھے، نیت کر چکے تھے، تو نیت کرنے کی صورت میں آپ کے ذمہ کیا ہوگا؟ عمرے احرام سے باہر آپ آ گئے، آپ نے بال کٹوا لیے، اور بال کٹوانے کے بعد جب آپ احرام سے باہر آ گئے تو باہر آنے کے بعد اب آپ پر ایک دم واجب ہوگا، فون، آج کل تو آسانی ہے، فون کر کے کہہ دو کسی کو جو جاننے والا ہو، بھائی وہاں ہمارا طرف سے ایک جانور ذبح کرا دیجئے، تو آپ حلال ہو جائیں گے، اور اس عمرے کی قضا بعد میں کرنی پڑے گی۔ اچھا، لیکن یہ یاد رکھیے گا، سر اس وقت تک نہیں منانا جب تک کہ جانور ذبح نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت یہی تو بتا رہی ہے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک حلق نہ ہو جائے، تو حلق یا قصر بھی ہے۔ تو بہرحال سر منانے کا حکم، یہ میں نے ابھی بتایا کہ بال منانے کا جو حکم ہے یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورت کتنے بال؟ ایک پوروے کے برابر وہ اپنے بالوں کو کاٹ دے گی۔ اچھا، حج یا عمرے کا احرام باندھ لیا، جو آگے مسئلہ بیان کیا گیا، حج یا عمرے کا احرام باندھ لیا، اب باندھنے کے بعد اس کو پورا کرنے سے مجبوری نہیں ہوئی، یہ ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اور کسی عذر، کوئی عذر پیش آ گیا، بیمار ہو گیا، یا کوئی ایسی تکلیف پیش آئی جس کی وجہ سے سر منڈانا پڑ گیا، تو اس کو 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات کا اختیار دیا جائے گا۔ مسئلہ سمجھ لینا، حج یا عمرے کا احرام باندھا اور باندھ لیا، اس کو پورا کرنے سے مجبوری ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اس نے کیا کہ کوئی اور بیماری پیش آ گئی، یعنی عذر نہیں ہے اس کو، کوئی ایسا عذر نہیں کہ اسے روک دیا گیا، وہ تو اوپر آ گیا مسئلہ۔ اب ہوا کیا، کوئی ایسا معنی پیش آیا، وہ معنی کیا ہے؟ بیمار ہو گیا، سر میں جوئیں پڑ گئی، مثلا کٹانا ضروری ہو گیا بالوں کو، تو اب ایسی صورت میں 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کا اختیار دیا جائے گا۔ سر منڈا دے، 3 روزے رکھ لے، سر منڈا دے 3 روزے رکھ لے، نمبر 1۔ نمبر 2، 6 مسکینوں کو، ہر مسکین کو بقدر نصاب فطرہ
جو یا گیہوں دے دے، لیکن ایک مسکین کو ایک ہی حصہ دے۔ اگر ایک مسکین کو 2 حصہ دے دیے تو ایک ہی شمار ہوگا۔ 2 صورتیں ہو گئی۔ تیسری شکل یہ ہے، ایک بکری ذبح کر کے مسکینوں کو تقسیم کرنا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ بکری جو ذبح کی جائے گی وہ حدود حرم میں، صدقہ یہاں بھی دے سکتے ہیں، صدقہ تو جہاں چاہے دے دے، لیکن بکری کا جو ذبح ہوگا، جو دم جس کو کہتے ہیں کہ دم واجب ہوگا اور پھر دم دیا جائے گا، تو یہ حدود حرم ہی کے اندر ہوگا۔ صدقے کے لیے کوئی جگہ متعین ہے، جہاں چاہے کر سکتا ہے۔ اچھا جی، تو یہاں احکام، اوپر جو احکام بیان کیے گیا، محصر جس کو روک دیا گیا، جس کو روک دیا گیا اسے محصر کہا جاتا ہے۔ چلیے اب آگے اللہ تبارک و تعالی اگلی آیت میں جو احکام بیان فرما رہے ہیں وہ امن کی حالت میں، روکا نہیں گیا، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر پیش نہیں آ رہا، بلکہ کیا ہے، امن کی حالت میں حج و عمرے کی قربانی کے بعد بعض مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے سنیے، کیا فرمایا؟ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جب تم امن کی حالت میں ہو تو جو شخص عمرے سے اس کو حج کے ساتھ ملا کر منتفع ہوا ہو تو جو کچھ قربانی میسر ہو ذبح کرے۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، دیکھو حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد ہے، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے۔ افراد صرف حج کی نیت باندھنا، یہ مکی غیر مکی سب کر سکتے ہیں، جو مکے میں رہنے والا ہے یا جو ہندوستان سے جا رہا ہے یا دیگر کسی ملک سے آ رہا، سب جو ہے صرف آپ نے نیت باندھی کہاں کی؟ حج کی، کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یعنی جس وقت وہ احرام باندھ رہا ہے اور احرام باندھتے وقت یہ نیت کر رہا ہے، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں حج کی، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما، حج میں داخل ہو گیا۔ یہاں سے جب مکہ پہنچے گا تو وہاں جانے کے بعد کیا کرے گا؟ یہ نہیں جیسے تمتع میں ہو کہ عمرہ کر لیا اور حلال ہو جائے، نہیں، اب آپ کا یہ عمرہ، یہ احرام جو کھلے گا یہ حج کے بعد کھلے گا، جب آپ حج کے احرام سے فارغ ہو جائیں گے، یعنی 10 ذی الحجہ میں، جب آپ یہ احرام 10 ذی الحجہ تک بنا رہے گا، اگر کوئی ضرورت بدلنے کی پیش آئے تو بدل سکتا ہے، یہ نہیں کہ اسی احرام کو باندھے رہے گا۔ مثلا گندا ہو گیا، پسینے کی آنے لگی تو آپ نہا سکتے ہیں، اس صابن کا استعمال نہیں کر سکتے، خوشبودار صابن ہے اس کا استعمال نہیں کر سکتے، غسل کرنا چاہے غسل کر سکتے ہیں، احرام کو بدلنا چاہے چادر کو بدل سکتے ہیں۔ یہ آپ کا احرام کب کھلے گا؟ 10 ذی الحجہ کو۔ 10 ذی الحجہ میں جب آپ کہاں پہنچیں گے؟ مینا پہنچ جائیں گے، مزدلفہ ہوتے ہوئے مینا جب صبح میں پہنچیں گے 10 ذی الحجہ کی صبح کو، تو اب آپ وہاں کیا کریں گے؟ کنکری ماریں گے، اور کنکری مارنے کے بعد بڑے شیطان کو حلق کرا دیں گے، چونکہ قربانی تو ہے ہی نہیں، حج افراد میں قربانی نہیں ہے، جب قربانی نہیں ہے تو 10 ذی الحجہ کو کنکری مارو اور حلق کرا دو، اب آپ حلال ہو گئے۔ تمتع اور قران میں فرق یہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے تمتع اور قران میں۔ تمتع اور قران میں دونوں میں قربانی واجب ہے، حج افراد میں قربانی نہیں ہے، تمتع اور قران دونوں میں قربانی واجب ہے، مگر تھوڑا سا فرق ہے۔ ہمارے ہندوستان سے جانے والے حاجی اکثر و بیشتر تمتع ہی کرتے ہیں، یہاں سے عمرے کا احرام باندھیں گے، عمرہ کر لیا حلال ہو گئے، پھر حج کا احرام 8 ذی الحجہ کو آپ کو باندھنا، یہ تمتع کہلاتا ہے۔ قران میں کیا ہے؟ یہاں سے آپ حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھیں گے، لہذا وہاں جانے کے بعد آپ نے جو ہے طواف کیا، سعی کر لی، حلق نہیں کرائیں گے۔ تمتع میں کیا ہے؟ طواف کریں گے، سعی کریں گے، حلق کرا دیں گے، حلال ہو گئے، اب حج کا احرام 8 ذی الحجہ کو باندھنا۔ قران میں نہیں، قران میں کیا ہوگا؟ قران میں آپ نے طواف کیا، سعی کی، حلق نہیں کرنا ہے، ایسے ہی رہنا ہے، آپ یہ احرام اسی طرح بندہ رہے گا۔
جب 10 ذی الحجہ کا دن آئے گا تو 10 ذی الحجہ کو آپ کیا کریں گے؟ رمی کریں گے، رمی کے بعد قربانی ہوگی، قربانی کے بعد اب حلق کرائیں گے، اب آپ حلال ہوں گے۔ تو 3 طرح کے حج ہوتے ہیں، ایک حج افراد ہے اور ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے۔ احناف کے یہاں قران افضل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہاں آیت قرآنی میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو تمتع اور قران ہے یہ غیر مکی کے لیے، مکی کے لیے نہیں ہے۔ جو وہاں پر رہتے ہیں ان کے لیے حج افراد ہے، ان کے لیے تمتع یا قران نہیں ہے۔ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے، اس کو آگے آ رہا ہے آیت میں۔ تو کیا فرمایا؟ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ پھر جب تم امن کی حالت میں ہو تو جو شخص عمرے سے اس کو حج کے ساتھ ملا کر منتفع ہوا ہے، تمتع کی شکل ہو رہی ہے، تو جو کچھ قربانی میسر ہو ذبح کر لے، بھیڑ کر لو، بکرا کر لو، جو بھی قربان مل جائے تو وہ ذبح کر دو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ۔ اچھا، آپ حج کے لیے چلے گئے، یہاں سے یعنی تمتع کر رہے ہیں، آپ عمرے کا احرام باندھا، عمرے کا احرام باندھنے کے بعد آپ صاحب عمرہ کر لیا، آپ فارغ ہو گئے، ابھی حج میں دن ہے، ٹھیک ہے، آپ کی جیب کٹ گئی، پیسہ آپ کے پاس رہا ہی نہیں، ابھی حج کے دن باقی ہے، وہاں کوئی دینے والا بھی نہیں ہے، کوئی شکل ایسی نہیں ہے کہ پیسے ہو، تو اللہ تبارک و دیکھو الدین یسر، دین میں کتنی سہولتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمہیں یا پیسے تو ہیں، 2 شکلیں ہیں، پیسے ختم ہو گئے، جیب کاٹ لی کسی نے، آپ کے پیسے چرا لیے، کہیں سے پیسے مل بھی نہیں رہے، آمد کا کوئی پہنچنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں، مثلا ایک شکل تو یہ ہوئی، پیسے تو ہیں، جانور نہیں مل رہا، جانور ہے ہی نہیں، اب کیا کرے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر قربانی کا جانور نہ ملے، نہ ملنے کی 2 شکلیں میں نے آپ کو بتا دی، تو اب آپ کیا کر لو؟ اللہ تعالیٰ فرمانے فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، زمانہ حج میں 3 روزے رکھو۔ کتنے؟ لیکن یہ 3 روزے کب ہیں؟ 9 ذی الحجہ تک۔ کب تک؟ اگر 10 ذی الحجہ ہو گئی تو اب تو قربانی کرنا ہی واجب ہوگا، اب دم دینا ہی لازم ہوگا، اب کیسے بھی کرے۔ تو 3 روزے حج سے پہلے رکھنے ہیں اور 7 روزے حج کے بعد رکھنے ہیں، وہ چاہے وہاں رکھ لے چاہے یہاں آ کر کے رکھ لے۔ اللہ نے اسی کو بیان فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ۔ پھر جس شخص کو قربانی کا جانور میسر نہ ہو، پیسے ہیں جانور نہیں ہے، جانور ہے پیسے ختم ہو گئے، چوری ہو گئے، ملنے کی کوئی شکل نہیں پیسوں کی، تو کیا کرے؟ 3 روزے رکھ کے فی الحج، زمانہ حج میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب تم لوٹا، یعنی حج کی جب تکمیل ہو جائے تو تکمیل حج کے بعد اب 7 روزے رکھ لو، یا تو مکے میں رکھ لو، مدینے میں رکھ لو، ہندوستان آ کے رکھ لو، یہ اختیار تمہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، 10 پورے ہو گئے، 10 روزے رکھنے تھے، 10 مکمل ہو گئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں، یعنی وہ مکی نہ ہو۔ مکے والوں کے لیے تمتع نہیں ہے، بھئی مکے والے تو جب چاہے عمرہ کر سکتے ہیں، وہ تو وہیں رہتے ہیں، مکے والے عمرہ جب چاہے کر سکتے ہیں، وہ تو وہیں رہتے ہیں نا، تو اس لیے مکے والے نہ تمتع کریں گے نہ قران کریں گے، وہ حج افراد کریں گے۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل مسجد حرام کے قریب نہ رہتا ہوں، یعنی مکی نہ ہو، وہاں کے باشندے نہ ہو، بلکہ یہ حکم کس کے لیے؟ غیر مکی کے لیے، آفاقی، جو باہر سے آنے والا
یہ ان کے لیے ہے۔ چلیے صاحب، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی سزائے سخت دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس مقدس سرزمین پر جانے کے بعد بھی اگر تم غلطی کرو گے تو سخت ترین سزا ہے۔ پھر آدمی یہ تو سوچتا ہے نا، ہم مقدس سرزمین پر آئے ہیں اور اس مقدس سرزمین پر جانے کے بعد جس طرح وہاں ایک عمل کا ثواب 1,00,000 کے برابر مل رہا ہے یا 50,000 نیکیوں کے برابر مل رہا ہے، ایسے ہی گناہ بھی کاؤنٹ ہوگا۔ ہاں، یہ نہ سوچو، یہ تو سوچ رہا کہ نیکیاں کر رہا ہوں تو گناہ کرے گا اس سرزمین پر جانے کے بعد، وہ بھی اسی طرح، اس کا میٹر بھی اسی طرح گھومے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جب توفیق دے تو وہاں جانے کے بعد اعمال صالحہ اختیار کرے، بدی نہ کرے۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں ایک ماحول ہو گیا، کیا؟ حج کے لیے جائیں گے، ملنے آئیں گے لوگ، کوئی جوڑے لے کے آ رہا، کوئی کپڑے لے کے آ رہا، کوئی مٹھائی لے کے آ رہا ہے، نہیں ہے دستور؟ اب ظاہر بات ہے جب جوڑے لیے تو ان کو دینے بھی ہے۔ اہلیہ کہے کہ وہاں سے جوڑ آیا تھا، کچھ لینا ہے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، یہ کوئی ویسی بات نہیں، یعنی جو حج کر کے آیا اس نے کہا مجھ سے، کہنے لگا حج کیا ہو گئی، آفت ہو گئی میرے لیے۔ میں نے کہا توبہ کرو، توبہ، ایسا جملہ مت کہو۔ کہنے لگا جی حج پہ اتنا خرچہ کیا، اب آنے کے بعد بیوی کہہ رہی ہے اب اس کے ہاں 2 جوڑے اس کے ہاں جانے ہیں، 4 مصلے فلاں کے جانے ہیں، فلاں چیز فلاں کے جانی، صاحب لاکھوں روپیہ اسی میں خرچ کر دیا۔ 4 لاکھ میں حج کر کے آئے، 6 لاکھ یہاں خرچ کر دیا مزید۔ تو میں نے کہا بھائی لیے کیوں تھے، اسی وقت منع کر دیتے۔ میں نے بھائی جوڑے نہیں لے کر، میں نے وہ مٹھائی لے جاؤ واپس۔ اب ظاہر بات ہے جب لیا ہے تو دینا بھی پڑے گا، اور وہ لانے والا بھی اسی نیت سے لا رہا کہ ہمارے لیے کچھ لے کر آئے، وہ بھی مخلص نہیں ہے، وہ بھی اخلاص سے لے کے نہیں آ رہا، وہ بھی سوچ رہا حاجی جی حج کو جا رہے ہیں، رشتہ دار ہیں، یہاں سے ہم جب کپڑا ہم نے ہدیہ میں دیا تو 2-4 مصلے تو ملیں گے ہی، کھجوریں تو آئیں گے ہی، وہاں سے کچھ نہ لو، وہاں سے کچھ مت لاؤ سوائے زمزم اور کھجور کے، بس۔ ارے کوئی برا مانے کا مانتا ہے، کھجور جب کچھ لے کے ہی نہیں آؤ گے کہ بھائی کھجور اور پانی لائے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لائے۔ اور اصل تبرک تو وہی ہے، تو ساری چیزیں تو یہاں ملتی ہیں، تو کون سی چیز نہیں جو یہاں نہ ملتی؟ بھائی وہاں بھی چائنا کی مل رہی، یہاں بھی چائنا کی مل جائیں گی۔ ہمارے جو حاجی سامان لے کر آتے ہیں سارے چائنیز ہوتے ہیں۔ اور پھر حال یہ ہے، آپ ایئرپورٹ پہ دیکھو جا کر کے کٹھر باندھ رکھے، اب پریشان ہے۔ اب وہ جو تولنے والے ہوتے ہیں نا، وہ بنگالی ہوتے ہیں زیادہ تر، انہیں ریال پکڑا دیے، انہوں نے اس بغیر تولے لاد دیے۔ ایک آدمی 2 کوئنٹل سامان لے کر، 2 کوئنٹل، اس نے کرا کیا؟ اس نے کیا 100 ریال پکڑا دیے، 100 ریال۔ اب اس نے کانٹے پہ رکھا ہی نہیں، بس ڈائریکٹ ٹرک میں ڈال دیا۔ اب چونکہ اس میں سب شامل ہے، جو آ رہا ہے چیکنگ کرنے کے لیے، وہ بھی اس کو بھی پیسے ملیں گے، تقسیم ہو جائیں گے، تو وہاں بھی یہ شکل رائج ہو گئی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور یہ عادت ادھر ہی کے لوگوں نے وہاں جا کر ان لوگوں کو ڈال دی۔ تو قانون کی پاسداری اور قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔ جب ایک بات کہہ دی کہ سامان لانے کی ضرورت ہے کیا، عمرے کے لیے جا رہے ہو، حج کے لیے جا رہے ہو، اللہ نے توفیق دی، بڑی اچھی بات ہے، زمزم اور کھجور لاؤ جتنی لا سکتے ہو، بس۔ اب تو کھجوریں بھی ہم ملنے لگی، مکے اور مدینے کی کھجوریں یہاں لے لو، انڈیا میں لوگ امپورٹ کر رہے ہیں یہاں، اور یہاں آ کر کے کھجوریں لے لو۔ تو بہرحال حج جو ہے ہلکا پھلکا آدمی کو رہنا چاہیے، سامان کم سے کم رہے گا تو پریشانی نہیں ہوگی، اور جب زیادہ لے کر جائے گا، زیادہ لائے گا، دقتیں ہوں گی۔ اب پھرے گا حاجی کو منتیں کرتے پھرے گا، بھائی ذرا میرا سامان تھوڑا رکھ لیو، جس کے بعد دیکھے گا کم ہے اسے دے دے گا فوراً۔ تو ایسی مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال کیوں رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر اور قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو فرما دیا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ تنبیہ مقصود ہے کہ یہ احکام الہی کی پابندی رکھو، ان احکام الہی کی پابندی رکھو، ورنہ خلاف